سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، آج کل یورپ میں ایسے تکلیف دہ حالات آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ انگلینڈ ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، وہاں سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے ہوئے ہیں کہ کہیں پہ پاکستانی جو ہیں ایسے ایسے جرائم میں ملوث ہے، اور غیر ملکی بھی۔ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ترکی ہے، افغانی ہے، یہ سیرین ہے، لیکن پاکستانی انڈین بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ اور یہاں تک حالات ہو چکے ہیں کہ کسی جگہ پہ پاکستانی قتل ہو رہے ہیں، کسی جگہ پہ پاکستانی قتل کر رہے ہیں، اور غیر ملکی اس وقت جو میں نے چیک کیا، اندازہ لگائیں کہ جرمنی جیسے ملک میں جہاں پہ زیادہ جرمنوں کی اکثریت ہے، تو ایک شہر ہمبرگ اگر لے لیتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہاں پہ 60% غیر ملکی جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں۔ جو ملک ہے وہ جرمنوں کا ہے، لیکن 60% غیر ملکیوں کا جیلوں میں بند ہونا میرا خیال ہے کس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے جو غیر ملکی ہیں وہ جرائم میں جرمنوں سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے کہ یہ ابھی آپ ٹک ٹاک کھول لیں، سوشل میڈیا کوئی بھی جگہ پہ جا کے دیکھیں، جرمنی میں کبھی کسی بس کے اوپر حملہ، کبھی کسی ٹرین کے اندر چاقو سے حملہ، کبھی کسی پیٹرول اسٹیشن پہ چاقو سے حملہ، اور جب یہ رزلٹ نکلتے ہیں تو غیر ملکی کا نام آتا ہے تو پھر میڈیا جو ہے وہ شور شرابہ کر دیتی ہے۔ اور یہاں پہ کرائم جو ہے انگلینڈ میں اگر آپ دیکھ لیں، انڈین ہے وہ بڑی تعداد میں ان کرائم میں ملوث ہے، پاکستانی ہے وہ ہیں۔ اسپین کا اگر آپ دیکھ لیں، وہاں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بھی پاکستانی جو کرائم کرتے ہیں، 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ اگر پاکستانی وہاں پہ ہیں، لیکن کافی ان میں ایسے ہیں کہ بڑے زبردست بزنس مین بھی ہے، بڑی اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس طرح کے کیس بھی سامنے آتے ہیں کہ صرف ان کے متعلق آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ زندگی جینا چاہتے ہیں جو لمبی عرصے تک نہیں چلتی۔ یہ حالات بن چکے ہیں ہمارے پاکستانی لوگوں کے، کہیں پہ بھی کوئی قتل ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، کہیں پہ کہیں سے کوئی اطلاع آ جاتی ہے، کوئی کھل کر اگر تبصرہ کریں تو ان کے عزیزوں کے فون آ جاتے ہیں، جناب آپ نے ہمارے اوپر پروگرام کر دیا، حالانکہ ہم نے تعریف ہی کی ہوتی ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے، مگر اس کے باوجود بھی ہمارے لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا ان کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہم اسی لیے اب کسی کا نام بھی نہیں لیتے، نہ کسی کی تصویر لگاتے۔ لیکن یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو تصویر کا سامنے آپ کو رخ نظر آ رہا ہوتا ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، وہ پیچھے کوئی اور فلم چل رہی ہوتی ہے، پچھلی فلم کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کیوں یہ نوبت پہنچتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا یہاں شاید بریڈ فورڈ میں بھی ایک بندے کو قتل کیا گیا، اس کی بھی تصویر لگا دیں۔ پھر یہاں پہ شاید مانچسٹر میں عدالت نے فرد جرم عائد کی، اور وہ میاں بیوی ہیں، چھوٹی 2 سال کی بچی تھی، اس کو اذیت دے کے اور دردناک اذیت دے کے جب اس کا دل بند ہو گیا تو ہاسپٹل لے گئے۔ اور یہاں پہ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں، اگر آپ کو بچے نہیں چاہیے فرض کریں تو آپ کسی بھی ادارے کو دے سکتے ہیں۔ بے شمار ایسے جوڑے ہیں جو بچے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں ہم یہ راستہ اختیار کرتے ہیں؟ یہ بھی اپنے دیسی لوگ ہیں، اپنا ہی ڈاکخانہ ہر جگہ پہ جو چلتا ہے وہی چلتا ہے۔ آج کے دور میں جو اگر آپ مسلمانوں کا حال دیکھ لیں، پاکستانیوں کا اگر بات کر لیں، لین دینے کے لیے اگر کوئی بات چیت کرے تو مجھے یہاں پہ ایسے لوگ بھی ملے انگلینڈ میں جو کہتے ہیں ہم نے فلاں ملک میں، یورپ میں فلاں بینک کی منجی ٹھوک کے آئے ہیں، فلاں بینک کے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں، اور پھر یہاں بھی آگے وہ اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ 2 نمبر زندگی کے ساتھ وہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں۔ ایک ملک میں کاروائی ڈالی، وہاں سے آپ دوسرے ملک میں آ گئے، اور پھر شرم نہیں آتی فخر کے ساتھ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، وہ کہتے ہیں بہت بڑا ہم نے کام کیا۔
تو جو بات اصل میں تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ چند لوگ ہوں گے یا چلو جتنے بھی ہوں گے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ مشکل پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی جرم کرتا ہے تو وہ پورے لوگوں کو پھر کئی جگہ پہ ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ یہ بڑا اچھا کام ہوا، لوگ ظاہر ہے آنکھیں تو نہیں بند کی ہوئی، لیکن جو برائی ہے اس کو زیادہ بڑھ چڑھ کر بیان کیا جاتا ہے کہیں پہ۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، قتل ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ میں کسی سے پکڑا نہ جاؤں جو بھی جرم کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی طرح بھی میں بچ جاؤں اور ایسے طریقے کے ساتھ کوئی پلاننگ کروں، جو بھی واردات میں نے ڈالنی ہے، چاہے وہ قتل کی ہے یا چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، جو بھی 2 نمبر واردات ہو، اس کے علاوہ بھی ڈالنی ہے، میرا نام نہ کسی طرح ہے۔ دیکھیں کئی ایسے کیس آتے ہیں کہ جو مجرم ہوتے ہیں وہ خود پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں، کئی ایسے کیس آتے ہیں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اتنی جلدی کوئی ثانی کے ساتھ کوئی ایسی پلاننگ نہیں کرتا کہ کوئی ایسا جرم کرے جس کی وجہ سے وہ اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی جو ہے مصیبت میں ڈال دے۔ کیوں یہاں تک نوبت پہنچتی؟ کیوں ہمیں اس سے پہلے اشارے نہیں ملتے اس چیز کے کہ ہمارے حالات یہ جا رہے ہیں اور ہم اپنی آپ کو احتیاط سے وہاں پہ کہیں پہ بھی ہوں پھر احتیاط کرے، لیکن اس طرف ہم احتیاط نہیں کرتے، اور پھر بعد میں جو نقصان ہوتا ہے خود اپنے لیے بھی وہ مصیبت بن جاتا ہے، فیملی کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، سسٹم کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، اور جو غیر ملکیوں کی بات ہے اس میں سب کا رگڑا نکل جاتا ہے۔ آپ یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کوئی ملک بھی دیکھ لیں، بیلجیم، وہاں پہ بھی لین دین کے معاملات پہ ہمیں کامرس میں کسی نے لکھا تھا کہ آپس میں پاکستانی لڑ رہے ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ہم پہلے جب کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، بعد میں وہ اختلافات میں بدل جاتے ہیں، کیونکہ کبھی بھی آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ پارٹنرشپ وغیرہ نہیں کام نہیں چلتے، بہت کم ہوتے ہیں ایسے کیس جو چل جاتے ہیں، لیکن زیادہ سال 6 مہینے سے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق لکھ پڑھ نہیں کرتے، پھر اگر یہاں کسی سے پیسے لینے ہو یورپ میں تو آپ لے بھی نہیں سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ عدالت میں چلے جائیں، وہ کہے گا میں جی میرے پاس نہیں ہے، یا وہ کہے گا میں اتنے پیسے مہینے کے دے سکتا ہوں، میرا یہ میری انکم ہے، عدالت کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے اچھا جی یہی دو، کیونکہ یہاں پہ جو کچھ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، سول کلاگ ہے جسے آپ کہتے ہیں، جسے یہ کہہ سکتے ہیں، ایک تو عدالت ہوتی ہے کہ جرم کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے جہاں پہ پرائیویٹ کے مسائل جو ہیں وہ جج سنتا ہے، اخراجات بھی ڈالتا ہے، سب کچھ ڈالتا ہے، لیکن ان کرائم میں کمی نہیں ہو رہی، زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پھر یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ جو کرائم میں کر رہا ہوں اس کے بعد شاید مجھے اپنے وطن واپس بھیج دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، سزا کاٹنے کے بعد۔ میں کئی ایسے لوگ جانتا ہوں پاکستانی جو 1400 سال 14 قید کی سزا بھگت رہے، عورتیں بھی اس میں شامل، بچوں کو قتل کر دیا، بچی کو قتل کر دیا، ان کے پاس کیا اسٹیٹس ہے یہاں کا، اگر فرض کریں ان کے پاس یورپی نیشنلٹی نہیں ہے تو ان کو واپس جانا پڑے گا 14 سال بعد جیل کاٹنے کے بعد، اور دوسرے بچے بھی برباد ہو گئے، دوسرے بچے ادارے لے جاتے۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہو اس کی، یہ میں آپ کو بتا دیتا کہ آپ کو پہلے اطلاع مل چکی ہوتی ہے، آپ کے حالات ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر وہاں پہ اگر احتیاط نہ کریں تو جو کچھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہونے والا ہے اس سے زیادہ پھر خطرناک رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے یا جو جیل میں چلے گئے وہ تو اپنی سزا، یا جو دنیا چلے گئے وہ تو واپس نہیں آئے۔ اس لیے اگر ہم ان ملکوں میں آئے ہوئے ہیں تو جو بھی معاملات ہوں ان کو اچھے طریقے سے طے کرنا چاہیے، یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے کہ ایک جیل میں چلا جائے اور دوسرا دنیا سے چلا جائے۔ ہر طرح کی سہولت یہاں پہ آپ کو ملتی ہے ان ممالک،
ہر طرح آپ اپنے آپ کو کیئر کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا یہاں پہ لوگ، ان کو پتہ چلا اس علاقے میں یہ مسائل ہیں، وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں۔ ہمارا افسوسناک واقعات اتنے ہیں کہ میں اگر صبح سے شام تک بھی لگوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہیں۔